ہاں مجھے کچھ کام تھا, آپ بتائیں. اور اگر ملنا ہی تھا تو ان کے پاس نہ رکتی. یہ سوال آپ میری بجائے ماہر سے پوچھیں تو میں یہاں نہیں رہ سکتی, مجھے معاف کر دو. یہ تمہاری معاف کر دو, نہیں رہ سکتی. تمہارے پاس صبح تک کا وقت ہے, اچھے سے سوچ کر فیصلہ کرنا. میرے معصوم بھائی کا نام مت لو, اس ظلم کے لیے خدا تمہیں کبھی تم یہاں رہنا چاہتی تھی نا. زمانے بھر میں رسوا کر دیا تھی, اس کی وجہ جان سکتا ہوں میں مجرم ہوں. تم اس سے محبت, یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا. شادی کا فیصلہ. آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں. تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے. وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے. تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے, اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں. جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں وہ زندہ ہیں, وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں. وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے. وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں. اور تم میری ایک بات مانو, تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے. کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ. اور مریم کے کہنے کے بعد آرین تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے. تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے. وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں. آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں. تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے. وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے. تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے, اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں. جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں وہ زندہ ہیں, وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں. وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے. وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں. اور تم میری ایک بات مانو, تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے. کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ. اور مریم کے کہنے کے بعد آرین تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے. تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے. وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں. آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں. تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے. وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے. تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے, اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں. جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں وہ زندہ ہیں, وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں. وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے. وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں. اور تم میری ایک بات مانو, تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے. کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ. اور مریم کے کہنے کے بعد آرین تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے. تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے. وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں. آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں. تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے. وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے. تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے, اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں. جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں وہ زندہ ہیں, وہ تو تمہارا بے صبری سے
انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے، وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں، تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے، وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے، تو آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہیں، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے، وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں، تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے، وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے، تو آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہیں، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے، وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں، تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے، وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے، تو آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہیں، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے، وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں، تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے، وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے، تو آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہیں، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی
والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں۔ آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے۔ تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں۔ اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ اور مریم کے کہنے کے بعد آرین تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے۔ تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں۔ آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے۔ تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں۔ اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ اور مریم کے کہنے کے بعد آرین تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے۔ تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں۔ آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے۔ تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں۔ اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ اور مریم کے کہنے کے بعد آرین تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے۔ تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں۔ آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے۔ تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں۔ اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ اور مریم کے کہنے کے بعد آرین تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے۔ تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں۔ آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے۔ تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے
انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہیں، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہیں، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہیں، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہیں، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ
یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں۔ آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں۔ اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آرین تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے۔ تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں۔ اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آرین تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے۔ تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں۔ اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آرین تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے۔ تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں۔ اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آرین تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے۔ تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے
انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے، وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے، وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے، وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے، وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے، وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے، وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے، وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے، وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے، وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟
آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہیں، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں۔ اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آرین تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے۔ تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہیں، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں۔ اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آرین تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے۔ تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہیں، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں۔ اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آرین تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے۔ تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہیں، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں۔ اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آرین تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے۔ تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے۔ وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آرین اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آرین سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آرین مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آرین سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آرین مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آرین سے یہ کہے گی نہیں نہیں وہ زندہ ہیں، وہ تو تمہارا بے صبری سے
انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے، وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے، وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں، وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے، وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے، وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں، وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے، وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے، وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں، وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے، وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ آریان اور مریم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو مریم آریان سے یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری اس خوشی میں تمہارے ماں باپ دونوں ہی شامل ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی آریان مریم سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے، وہ تو مریم سے صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو جواب میں مریم آریان سے یہ پوچھتی ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو وہ آریان مریم کو سچ سچ بتا دے گا کہ میں نے تو اپنی امی کو بلا دیا ہے، اب تو وہ میرے لیے مر چکی ہیں۔ جواب میں مریم آریان سے یہ کہے گی نہیں نہیں، وہ زندہ ہے، وہ تو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو میرے ہاسپٹل میں ہے اور انہیں تو بلڈ کینسر ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں، اور تم میری ایک بات مانو، تمہیں تو اپنی والدہ سے ضرور ملنا چاہیے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہو گے زندگی کے آخری لمحات میں کہ تم ان کے پاس ہو اور تمہیں ان کے ساتھ جو بھی گلے شکوے ہیں اور وہ سب کچھ باتیں بلا کر تم تو اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ؟ اور مریم کے کہنے کے بعد آریان تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، تو ہاسپٹل جا کر وہ تو اپنی والدہ کے گلے لگ کر روتا ہے، وہ تو روتے روتے اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ سے میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟